تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی, اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دیتا؟ بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا؟ ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے, بھائی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ بات تو کلیئر تھی نا 2-4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی؟ کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر کے ہیں, بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو؟ سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا اس نے سمجھایا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو, ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی, بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی, اب کنٹرول میں نہیں ہے, چھوڑ دو یار. ساری زندگی یہی ٹینشن ہی, بولو پالتے ہیں ٹینشن, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں, حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات منتشر رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو, لگے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی ٹھیک, ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کا بھی ٹینشن, کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی, تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی, ویسے جاگتے رہتے تھے, ادھر نیت باندھی سو گئے, ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے, سردی میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے, کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو, اٹھو بھائی, اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. وہ تھے بڑے نیک, ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں, اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے, تہجد کے پابند, لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی, نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے. کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے, یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت نماز میں, کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں, یہ غلط ہے بھائی. آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھائی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی, اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں پیٹ میں کوئی. پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو, آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے, آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی ہے. سٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑو رہنے. تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی, نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے, بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں, آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے, تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھتے ہو کہ